اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہاں نظام ایسی، انسانی نظام ایسے ہی چلتا ہے، انفلوئنس ایسے ہی کریٹ ہوتا ہے. آپ نے خالی اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے سیرا کے تھرو، سینس لے لیں، نالج لے لیں. نبی علیہ السلام، میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، کبھی دیتا نہیں ہوں میں، کہ اپنی کہانی سنانے نہیں آؤں، میں نبی علیہ السلام کی کہانی سنا رہا ہوں. کہ جب نبی علیہ السلام نے مشن شروع کیا تھا، سوچیں ذرا، میں آپ سے کہتا ہوں کوئی ایک نام بتائیں، اینڈ سے اپنا کوئی نام بتائیں، کوئی بھی بندہ اپنا نام بتائیں. حسان کتنی عمر ہے آپ کی؟ 24 سال کی. حسان سے میں کہتا ہوں چل بیٹا مشن لے کے چل، اب ہری پور سے شروع کر، ہزارہ کو پکڑ، پھر پاکستان اور پھر دنیا. یہ 3 سٹیپس ہی ہیں نا. آپ سوچیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی مشن دیا تھا. کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے علی بن ابی طالب ڈھونڈیں گے نا گھر پہ، سب سے پہلے ختیجہ ڈھونڈیں گے نا، پھر اپنے بیسٹ فرینڈ ابو بکر کو پکڑیں گے نا. یہی کیا نا نبی علیہ السلام نے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو، اپنا کلسٹر شروع کریں، دنیا کو بنائیں گے، اسی وقت مسئلے شروع ہو جائیں گے آپ کے. ہاں اللہ کرے ہوں، اللہ کرے ہوں مسئلے، اللہ کرے مارا جاؤں میں بھی، اللہ کرے میرا بیٹا بھی مارا جائے. اسی اور کس لیے مارا جانا ہے میں نے؟ ورنہ بھی اسپتالوں میں نے مارا جانا ہے. جس مرضی بل گیٹس کے پیچھے لگوں گا، میں نے مارا پھر بھی جانا ہے. پڑے میں بھرے ہوئے قبرستان جنہوں نے ہزار سال کے پلان بنائے تھے، کروڑوں اربوں روپے کے، مارا تو پھر بھی جانا میں نے. جائیں قبرستانوں میں دیکھیں کتنی عمر کے بچے اور بڑے لیٹے میں اس وقت. کس کو کیا پتا کیا مرنا ہے آپ نے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام کی اس سائیکالوجی کو سمجھیں کہ جب انہوں نے مشن لے کے چلے تو کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ میں کیسے کروں پوری دنیا کے تمام دشمن، موسٹ پاورفل پیپل، ان کو میں کیسے بتاؤں کہ سب غلط ہو. نفسیات کیوں نہیں سمجھ رہے سیرا کی ہم لوگ؟ ایگزیکٹ سیم مشن کاپی کرنا ہے آپ نے. سوسائٹی، خدا کی قسم آپ کو تو اتنی اچھی سوسائٹی ملی ہے کمپیئر ٹو جو جاہلیہ کا مکہ تھا. آپ کو آپ کی امی نے کارپیٹ میں رول کرنے کے بعد نیچے سے آگ لگا دینی ہے. بتاؤں کس کو لگائی تھی؟ پڑھے تو صحیح. کس کی ناک کاٹ دی گئی تھی؟ کس کی انگلیاں روز کاٹی جاتی تھی؟ اپنے گھر کے اندر ہوتا تھا، اپنے گھر کو فتح کرنے لگی تھی وہ. آپ کے گھر والے تو نام نہاد صحیح جو بھی ہیں، دل سے تو مسلمان ہے نا. ان کو تو پتا ہے ایک خاص ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہے ان کا کہ یار یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جائے گی. 3 بندے تھے میرے پہلے یوٹیوب سیشن میں، 3 بندے. ایسے ہی ہوتا ہے بیٹا، ہر بندے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نہیں کسی اور سنت پہ رکھا. ہم آئی کیا اوقات؟ پہلے علی بن ابی طالب ڈھونڈو گھر پہ، ٹھیک ہے، ٹرین کرو اس کو کہ وہ مشن آگے لے کے چلے گا. تکے پہ نہیں علی بن ابی طالب آخری خلیفہ بنے. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں کہ لاسٹ آف دا لاسٹ سرٹیفکیشن بھی اللہ کے نبی کے گھر سے آئے گی. تکے پہ نہیں امام مہدی نے علی بن ابی طالب کے اولاد سے آنا، گھر سے پلے میں. ایسے نہیں ختیجہ مل جانی آپ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ علیہ السلام ملتی ہوتی ہیں. پہلے کریکٹر بنائیں گے تو ملے گی. خالی مومنہ بیوی ڈھونڈنے سے مومن نہیں ہو جائیں گے آپ. گھر سے شروع ہوتی ہے کہانی. ہر انسان نے گھر سے شروع کرنی ہے. اپنا کلسٹر خود نہیں سیکیور کیا، کسی اور کا کیا کرنا ہے؟ مولانا مودودی کی نا جب شادی ہو رہی تھی تو اعتراض اٹھ گیا کہ جی آپ مولوی ٹائپ ہیں، وہ خاندان دوسری ٹائپ کا خاندان ہے. تو مولانا مودودی نے کہا کہ نہیں میں انکار نہیں کر رہا، میری طرف سے رشتہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مسئلہ نہیں ہوگا اسے، اگر ایک اپنے گھر کو نہیں میں دعوت پوری کر سکتا، میں دنیا کو کیسے پہنچاؤں گا؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنا انفلوئنس کا کلسٹر ابھی شروع کر دیں. خدا را انٹلیکچوئل وارفیئر اسی طریقے سے ہوتی ہے. سب سے پہلے سوچ تابع کریں لوگوں کی. اور اگر آپ نے 100 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے تو 1000 2000 10,000 کو ریچ کریں گے آپ. یہ لائف سٹائل ہے آپ کا. مسجد سے السلام علیکم رحمۃ اللہ کر کے گھر آنا لائف سٹائل نہیں ہے آپ کا. صحابہ کے ٹائم میں مسجدیں سیوک سینٹر ہوتی تھی. ہمارے مسجدیں دیکھیں کیا حالات ہیں. جماعت ہوتی ہے باہر اتنا بڑا تالا لگا دیتے کہ چلو کوئی اندر نہ آ جائے، اللہ کے گھر نہ آ جائے کوئی. جو پوجا پاٹ کا کام تھا ختم ہو گیا، نماز ختم، اگلی نماز پہ کھولیں گے مسجد. سینٹرل پلر تھا ہمارے سیوکس کا. ہمارے سیوک سینٹر مسجد ہوتی تھی. مسجد نبی سے پورا اسلام پھیلا ہے اور یہاں پہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے. مسجد میں سونا منع ہے. یہی ہے نا ہمارے پاس. سو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ. اور خدا کا واسطہ بھی امریکہ کا ٹارگٹ نہ لیں، ابھی اپنا ٹارگٹ لیں. نمبر 1. نمبر 2
ہاؤ آر یو انفلوئنس. اور آپ بہت اچھے انفلوئنسرز ہیں, خدا کی قسم, آپ کے ایسے ایسے جگر ہیں, آپ پہ جان دیتے ہیں. اگر آپ کا انفلوئنس نہ ہوتا تو آپ پہ جان نہ دیتے, آپ کی دوستیاں ہی نہ ہوتی. یو ہیو دیٹ نیچرل اٹریکشن. آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ فار دا رائٹ الہ, ورنہ بھی ہم کسی اور الہ کے لیے کر رہے ہیں, بڑے ایفیشینٹ ہیں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کوشچنز کی لسٹ آئی ہوئی ہے. مائکرو فون دے دیں ان کو پلیز. قرآن سمجھ کر پڑھیں اور عمل کی کوشش کریں. یہ حکایتیں تو بچپن سے سنتے آئے ہم, اور سے سمجھیں. عربی کس کو آتی ہے؟ اس سال کا ٹارگٹ دے رہا ہوں ابو بکر آپ کو اور مقدسہ, اس سال اگر آپ کو عربی نہ آئی تو آپ اپنے آپ سے سنسیئر نہیں ہیں. عربی کے بغیر آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ مودودی کی تفسیر ہی پڑھیں گے نا, تقی عثمانی کی پڑھ لیں گے. وہ اللہ کا کلام نہیں ہے, وہ مودودی صاحب کا کلام ہے. اللہ کا کلام کا نام ہے قرآن. وہ خود کیوں نہیں پڑھے ہم؟ یہ ہمت کیوں نہیں ہمارے اندر؟ عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب کی کچھ آیات کے اوپر تفسیری مناظرے ہیں, تفسیر کے اوپر کہ یہ مطلب ہے اللہ کا. علی بن ابی طالب کہتے ہیں یہ مطلب ہے. آپ اور میں, ایک مولوی صاحب نہیں پکڑ سکتا ہم سے, بولی نہیں, جو عالم نے کہہ دیا. یاد رکھیے گا, جس کسی نے بھی آپ سے کہا نا کہ آپ کوئی عالمہ نہیں, آپ نے بتائیں, کہنا میں عالمہ نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. جس دن میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا, اس دن میں ایکٹیویزم میں داخل ہو گیا تھا. اگر مولوی صاحب کی ضرورت تھی تو آپ نے اپنے ابو سے کیوں نہیں پوچھا کہ ابو جی میرے کان میں اذان آپ کیوں دے رہے تھے, کلمہ مجھے کیوں پڑھایا آپ نے؟ مولوی صاحب کو بلانا تھا نا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور مسلمان کرو اس کو. اتنی بڑی ضرورت آپ نے کی, مجھے کلمہ پڑھا دیا, میرا مذہب ہی بدل دیا. اس ٹائم مفتی صاحب کو کیوں نہیں بلایا؟ ہر کام پہ مفتی صاحب, جب بڑے کام آئے تو مفتی صاحب پہ ڈال دیں گے بات. خود کیوں نہیں بن رہے آپ لوگ؟ مفتی کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ آپ نے, وہ پروفیشن ہے کوئی؟ ہر مسلمان کا کام ہے. میں نا ابھی طالبان سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا کتنی عمر میں شادی کرتے ہو؟ کہتا 12-13 سال میں لڑکی کی شادی کر دیتے. لڑکا 16-17 سال میں کافی ہے. تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح عمر ہے؟ کہتا ہے جو ہمارا جو 12 سال کا لڑکا ہے نا وہ فتویٰ سمجھ سکتا ہے, اور جو 16 سال کا لڑکا ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے. شادی کی تیاری ایسے کی جاتی کہ جو فتویٰ سمجھ سکتا ہے وہ شادی کے قابل ہو. جس کو یہی نہیں پتا فتویٰ کیسے آیا, تو اس نے تو ہر بندے کا فتویٰ مان لینا ہے, چاہے وہ 2 نمبر فتویٰ ہو یا 1 نمبر ہو. آپ کو سمجھنے کی سینس نہیں ہے, اس لیے کہا ہے عربی سیکھے, خدا کا واسطہ ہے عربی سیکھے. بہت زیادہ لمبا کورس نہیں ہے, آپ کی عمر میں 6 مہینے 8 مہینے 1 سال, بس 1 گھنٹہ روز دے دیں, بس کسی بھی جگہ سے سیکھیں, عربی سیکھ لیں. دوسرا, اگر آپ نے اس سال سیرہ لانا ختم کی, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر یہ کہانیاں سنتے رہے ہر مولوی کی, اور پروفیسرز کی بھی سنیں, اسکول ٹیچر کی بھی سنیں. آپ کو تو اپنا نبی نہیں سمجھ آیا, آپ کو کسی اور کی کیا سمجھ آنی؟ جس نے سیرہ نہیں پڑھی ہوئی, خدا را وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, کیونکہ قرآن پاک اصل میں سیرت النبی. آپ کو پتہ کیا چلے گا کس آیت کو کہ پیچھے کہانی کیا چل رہی تھی اس وقت؟ سیرہ کے تھرو قرآن پاک کی پوری نفسیات اور ایکسپیرینس سمجھ آتا. غور سے سمجھیں اس بات کو. قرآن پاک اور سیرہ ایک کمبینیشن میں آپ نے دیکھنی ہے. پہلے سیرت النبی میں بچوں کو ٹرین کرتے ہوتے ہیں کہ نبی السلام کے ساتھ چل کیا رہا تھا لائف میں, اور پھر قرآن پاک شروع ہوا. اس وقت کیا چل رہا تھا؟ نبی السلام کی اپنی نفسیات کیسے اللہ تعالیٰ ترتیب دے رہے تھے. کتنی موٹی کتاب ہے سیرہ کی, سوچیں تو صحیح. آپ کی میتھمیٹکس کی کتاب کا 1%, آپ کی فزکس کی کتاب کا 1%. کتنی آسانی سے چاٹ لی آپ نے, میتھس, بایولوجی اور فزکس چاٹے نا, کس نے منع کیا ہے؟ وہ بھی کریں, مگر جو بیسک تھی, جو آپ کی اصلی آئیڈینٹی تھی, اس کے اوپر آپ نے کتاب نہیں پڑھی. گن کے 6 قصے میں سے 4 موضوع پاکستان میں بچپن میں پڑھا رہا تھا. ایک عورت تھی جو نبی علیہ السلام پہ کوڑا پھینکتی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کوڑا نہیں آیا, اور گھر گئے تو دیکھا بیمار تھی. سراسر جھوٹ نبی علیہ السلام پہ باندھ کے بچوں کو پلا دیتے ہیں ہم. پڑھی ہے نا یہ حدیث, آپ نے اسکول میں پڑھی ہے نا. یہ کون سے مولوی صاحب ہے جنہوں نے یہ کتاب کے اندر انٹری کی تھی؟ اور وہ کون سے مولوی صاحب نظر ثانی کرتے ہیں؟ 18 مولویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں قاعدے پہ. کیوں موضوع حدیث ڈال رہے تھے بیچ میں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, کسی پہ نہ رہ جانا, کسی کے اوپر نہ رہ جانا. اس دن کسی کی بخشش اس لیے نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے کہا تھا سر,
کسی ایک بھی بالغ مسلمان کی بخشش نہیں ہے کہ میں نے تو فتویٰ لیا تھا یا اللہ. سو انڈرسٹینڈ سیرہ دس ایئر ہیو ٹو فنش. اور جیسے ہی آپ نے سیرہ پڑھنی ہے آپ کا سرکل آف انفلوئنس اسٹارٹ ہو جانا. اگر آپ کو پاکستان میں عربی آتی ہو ویسے ہی لوگ آپ کو عالم مانیں گے, آپ کی بات میں وزن آ جائے گا. سمپل. بڑا بڑا عالم کہاں پہ گا آپ سے؟ آپ نے صرف سیرہ اور عربی کی ہو, اس کے بعد تفسیر قرآن کے اوپر آئیں گے. آپ جب سیرہ کر چکے ہوں گے تو 3 کوئی سے علماء کرام پکڑیں جو آپ کے علاقے کے ہوں, ایک جو سب سے پہلے صحابہ کے فوراً بعد کی تفسیر ہو, 2 اور آپ ہی کے ٹائم کے کسی اور عرب کے علاقے کے ہوں. یہ 3 تفسیریں اکٹھی پکڑیں اور ایک ایک رکوع کر کے شروع کر دیں. آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ کتنا بڑا کانٹرڈکٹری گیم ہے جس کے اندر میں نے اپنے آپ کو پلیس کر. بس اتنی سی بات. کتنی بڑی سائنس بتائی ہے میں نے آپ کو. کتنے سال پڑھائی کیا آپ نے, 16 سال 19 سال, پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے آپ نے. میں نے آپ کو 1 سال کا کورس بتا رہا ہوں, ورنہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو انفلوئنس کر کے آگے لے کے جائیں. ایک گلی کے لوکل گلی کا ایک عام سا خطیب آپ کے آڑے آ جائے گا کہ میں تجھے بتاؤں گا اصل میں کیا, اور آپ کے پاس سوالوں کے جواب ہی نہیں ہوں گے. انٹلیکچوئل وار فیئر کے فوجی ہیں آپ, اور آپ فزیکل وار فیئر کے فوجی بھی ساتھ ہیں. میں صحابیات کے نام بتاؤں جو جہاد میں تلواریں لے کے پہنچی ہیں, بتاؤں نام ان کے؟ یہ کوئی اور ورژن آف اسلام ہمیں جو پلایا جا رہا ہے نا بار بار, وہ کسی وجہ سے پلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ پوجا پاٹ کے خلاف ہے وہ اسلام. جی